السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، 2-3 دفعہ پروگرام میں ہم سیلاب کے بارے میں بات کر چکے ہیں، بارشوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں، یہ جو تباہی پھیلائی ہوئی ہے پانی نے اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں ذہن ادھر ہی میرا ابھی تک پھنسا ہوا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح۔ دیکھیں نا، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ہمیں آفت اور یا ایسے طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے متعلق یہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اس کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، پانی کھڑے ہو رہے ہیں، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا بندوبست ہو سکتا ہے مگر نہیں ہو رہا۔ یہ میرے ذہن میں بہت سخت پھنس گیا ہوا ہے، پتہ نہیں ہم کسی کو شاید دکھانا چاہتے ہیں یا شاید ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو باہر سے ہم فنڈ یا کریا لیتے ہیں وہ کدری باندھی نہ کر دیں کہ یار انہیں دا ملک ٹھیک ہو گیا، رہن دیو پیسے اڑ دینے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی عادت پڑ جاتی ہے نا کہ وہ کچھ نہ کچھ بندوبست کام کا نظر آئے بھی تو وہ کہتے ہیں نہیں یار ویلے رہ کے بھی تو چلو مدد آ ہی رہی تھی، کام کرن تو چنگا ویلے ہی کھائی جائیے۔ شاید اس لیے ہم یہ سارا کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک لطیفہ بھی ابھر رہا ہے۔ ایک خاوند اپنی بیوی کو کہتا نا کہ میں آج تمہاری امی کو بلا رہا ہوں دعوت کے اوپر اور تمہارے ابو بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ اٹھ کے وہ کلپنا شروع ہو گئی، نہ آج نہ میرے امی ابو کو بلانا، تمہاری مہربانی، سارے گھر میں گند پڑا ہوا ہے، ابھی میں نے برتن بھی نہیں مانجے، ابھی میں نے ہانڈی روٹی بھی نہیں کی، کپڑے بھی گندے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، بچے تو دیکھو سارے کتنے گندے ہوئے ہیں، کل بلا لو میری امی ابو کو۔ وہ کہتا ہے یہی سارا کچھ دکھانے کے لیے تو ان کو بلا رہا ہوں اور میں نے ان کے ساتھ کون سا بیٹھ کے 2020 کا فائنل دیکھنا ہے۔ میرا خیال ہے عوام کو بھی چاہیے کہ حکومت سے کہہ دے حکومت تیرے امی ابو کو بلا رہے ہیں، شاید وہ ان سیاپوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیں۔ یو مین امریکہ؟ امی ابو تو واقعی امریکہ ہی بڑھتے ہیں ہمارے۔ بہت بری حالت۔ اچھا اگر کسی کے ساتھ بحث کرنا حکومت کے کسی اہلکار کے ساتھ، وہ آگے سے کوئی نہ کوئی اور چیز نکال کے بتانی شروع ہو جاتا ہے، مطلب اپنی بحث سے اپنی ہٹ درمی سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہی کھڑے ہیں ہٹ درمی، ان کی کیا میں تڑاتا ہے، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، کوئی آگے سے کوئی بات ماننے والا ہے ہی نہیں۔ اس بچے کی طرح جو اپنے ابو کو کہتا ہے ابو مجھے موٹر سائیکل لے کے دے، نہیں۔ اچھا ابا آگے سے کہتا ہے پتر یہ 2 ٹانگیں کس لیے اللہ نے دی ہوئی ہیں؟ کہتا جی ایک کیک مارنے کے لیے، دوسری گیئر لگانے کے لیے۔ اسی طرح حکمرانوں سے بھی کہیں نا کہ ہیورا ایڈے کام رہ گئے نہیں تے کر دیو، الیکشن لڑے ہیں تسی۔ وہ آگے سے سیدھا کہتے ہیں لے الیکشن اسائنہ کم واسطے لڑے یا اپنے کم واسطے لڑے۔ اپنے عوان جی نے مجھے ایک بڑا اسی طرح کا عجیب واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ ہم بازار میں جا رہے تھے تو ایک فقیر نے کہا کہ اے اللہ دے نام دا کوئی دیو، ہم نے 10 روپے نکال کے دے دیے۔ ساتھ ہم سڑک کراس کر کے دوسری طرف جانے لگے تو ہم نے کہا یار یہ رہا گڈی کا بھی دھیان رکھنا۔ کہتا کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 10 روپے نہیں دیے۔ کہتا یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا، گڈی کا دھیان میں بھی رکھا۔ محنت تو کیڑی کی تھی، اے اللہ دے نام دے دے دے۔ عوان جی نے بھی تو ہوشیاری کی تھی نا، عوان جی کو پتا تھا کہ یہاں پہ پارکنگ فیس 20 روپے، انہوں نے کہا فقیر کو دے دو پارکنگ کی پارکنگ، ثواب کا ثواب۔ بات اچھے، تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام بھی ووٹ دیتے ہوئے اپنا ذاتی فائدہ سوچتی ہے، اس لیے پھر حکمران بھی آگے سے آکڑ جاتے ہیں۔ چلیں جی خبریں شروع کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ ارکان کو اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے، جوڈیشل کمیشن کی انکوائری میں منظم دھاندلی کا لفظ ڈال کر ہمیں پھنسایا گیا ہے۔ کیا وہ شیخ خان صاحب، یہ تو آپ بالکل ایسے کہہ رہے ہیں جیسے باجرہ پھینک کے کبوتر پھنسایا گیا ہے۔ ایورے والا آپ لیڈر ہیں، اپنا سیاستدان ہیں، اتنے آپ کے اندر وزیر مشیر وکلا جو ہیں ان کو سب کوئی نہیں نظر آیا منیم کہاں پہ ڈال گیا ہے اور کس وقت لکھا گیا ہے؟ یا آپ کو انہوں نے جب کاغذ دیے تھے دغست کرنے کے لیے تو منیم تاندلی کی جگہ خالی چھوڑ دی تھی، بعد میں ادھر ڈال دیا گیا منیم تاندلی کا لفظ۔ جناب آپ کو سارا پتہ ہونا چاہیے، یہ تو پھر میرے تائے کے بڑے پتر والا صاحب کر رہے ہیں آپ۔ بڑے چاہ سے اس نے شادی کرائی بیچارے نے،
جدو کو 2-3 مہینے بعد بڈی نے پہلی بیجتی کی نا تو بیچارہ خاندان میں بیٹھ کے کہتا ہے یہ پاس نکاح نامے میں قبول کے لفظ ڈال کے مجھے پھنسایا گیا. حالانکہ اللہ جانتا میں عینی شاہد ہوں جب اس نے قبول کہا تھا نا میرے تائے کے منڈے نے تو اس کے کان بھی خوشی سے لال ہو رہے. اس لیے جناب علی اب جانے دیں, اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اللہ وارث ہے. آئندہ کے لیے یہ چوکس ہو جائے اور اپنے وکیلوں شکیلوں سے بھی کہیں حیور یہ اس طرف دھیان دے. قانونی جنگ لڑتے ہوئے پھر سارے قانونوں کو پتہ ہونا چاہیے نا, اس طرح تو پھر نہیں نہ ہوتا. ادھر دیکھیں یرا مجھے پتا کہ تیز آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں چوکس ہو کے بیٹھا ہوتا ہوں. میں انگریزی بولتا ہی نہیں کیونکہ مجھے آتی. اس لیے حیور یہ جو منظم دھاندلی ہوتی ہے نا یہ تو ثابت ہو ہی نہیں سکتی. اسے ثابت کرنا بالکل ایسی ہے جیسے میں سویرے اٹھ کے تو قومی بچت کے دفتر چلا جاؤں, بھائی جی میرا راتی خواب میں 7 کروڑ کا بانڈ نکلا ہے, دیو مہینوں. اگلے کہیں بھائی ثابت تو کرو نکلا کہاں پہ ہے, خواب میں نکلا ہے. یہ منظم دھاندلی بھی حیور اسی طرح ہی ثابت کرنا ہے جیسے خواب ثابت کرنا. اچھا جی, خبر ہے کہ پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان اہم مذاکرات کل اسلام آباد میں ہوں گے. عالمی بینک کے ساتھ پاکستان کے کیا مذاکرات ہونے ہیں, یہ ترلے منتوں کا نام انہوں نے مذاکرات رکھ لیا ہوا. عالمی بینک کو تو دعائیں دے سکتے ہیں نا, اللہ تیری خیر کرے. آگے یہ تو چل چھڑ پڑا ہونا, پچھلی قسطی گل کری جانا آگوں نہ سانو دینا اللہ دا لین جی. اللہ نے پاک لانے نے لائے بھی نہیں, ساڑی دعاواں نال ہی لگے نہیں. ایویں عالمی بینک بن گئے ورنہ چاہ ویکھ لے ساڈے نیشنل بینک چ کنے پیسے نہیں. اللہ نے تینوں عالمی بینک بنایا تو ساڑی دعاواں نہ بنایا, خیر ہوے تیرے لیا اور پیسے دے. یہ مذاکرات ہونے. آپ تو سیدھے ہی ہو گئے عزیز صاحب. یہ بھی بیچارے ادھر سیدھے ہی ہوئے ہوتے ہیں. عالمی بینک جو سیدھا ہو جائے تو پھر سیدھا ہی ہونا پڑتا ہے نا جی. ساری انہوں نے اپنی شرائط اپنی ہر چیز منوانی ہوتی ہے. اتنا ٹیکس کر دیو, اتنا ریٹ کر دیو پٹرول کا, اتنا بجلی کا کر دیو, چلو پکڑو. یہ مذاکرات ہے. ترک صدر کی پاکستان میٹرو منصوبے کی تعریف. کبھی شاگرد بھی استاد سے آگے نکل جاتے ہیں. شہباز شریف. اچھا جی, استاد کی میٹرو بھی پہلی بارش پہ ڈوب گئی تھی. دوگی آپس میں ایک دوجہ کی تعریفیں کرتے جا رہے. وہ جو 5-6 اسٹیشن بارش میں ڈوب گئے تھے پہلے وہ تو ٹھیک کرا لے, پھر استاد کو دکھا بھی لے میٹرو. پاکستان کو مزید میٹروز نہیں بیچنی, تعریف کریں گے تو بیچیں گے نا. وہ بیچ رہے ہیں شہباز. اسی لیے تعریفی ہو رہے ہیں, اور جس طرح کی تعریفیں ہو رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ایمن آباد میں بھی میٹرو چل پڑنی. حیور طیب اردگان صاحب اتنی تعریفیں نہ کریں شہباز شریف صاحب کی. ان کو تو جناب پہلے ہی میٹرو اور پول اور انڈر پاس کی اتنی عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تو ان کا کوک کہے نا, حیور ناشتے میں کیا کھائیں گے, آملیٹ بنا لوں. شہباز شریف صاحب آگے سے کہتے ہیں نا آملیٹ نہ بنانا, پول بنا لو پول. اور یہ سیمنٹ بجری تیز ہی رکھنا, کل انڈر پاس کا مزہ نہیں آیا. اور ساتھ میرا پتر 1 کپ میٹرو گرم کر کے لے آؤ. ہمارے اکاڑا میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, ان کی فریمز کی چشموں کی دکان ہوا کرتی تھی, تو وہ پہلا ہی فریم اٹھا کے جب لینے جاتے تھے تو خود اپنے ہاتھوں سے لگاتے تھے, اور ساتھ ہی کہتے تھے واہ 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 کس قدر خوبصورت فریم لگ رہا ہے, اور لگ رہا ہے کہ اس کی مالیت لاکھوں روپے میں. اب یہی فریم چند لمحے پہلے میرے شو کیس میں پڑا تھا تو ٹکے کا نہیں لگ رہا تھا, اور بندہ پہلے ہی فریم خرید لیتا تھا خوش ہو کے. تم خرید لیتے تھے نا, یہ جیسا ہوتا تو منہ اتار کے دے دیتا ہے, لو تسی رکھ لو. وہ آگے سے کہتے ہیں یار شوکیس میرا اتنا بڑا نہیں ہے کہ منہ سمیت رکھو. نہیں رکھ لو جناب, میں بغیر منہ تو ہی پھیر لیا. تھوڑیاں اینکاں وک جان گیاں, مینوں تو ویسے بھی کوئی منہ نہیں لاتا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید ہے یہ جو الطاف حسین کے بیانات ہیں کہ لگتا ہے انڈیا بہت کمزور ہو گیا جو ہماری مدد کو نہیں پہنچ رہا, اور اب انہوں نے نیٹو کو دعوت دے دیا کہ آگے ہماری ہیلپ کریں, وائٹ ہاؤس کو آپریشن کریں, کراچی میں آپریشن کریں. تو یہ چوری نثار صاحب ہر دوسرے ہفتے یہ دکان سی لگا کے کس لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ اس کا ڈائریکٹ کوئی اس کا بندوبست کرے نا, اس کا کوئی ایکشن لینا چاہیے.
بیٹھ کے وہ کیا مطلب بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یہ دوبارہ کوئی اس کی تشریح کر کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے وہ یہ ہے، سب کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے. یہ تو کوئی فکرے اتنے ڈھکے چھپے تو نہیں ہے نا، یہ تو اوپن سدھے فکرے ہیں. اب تو سیدھی بات کہہ دی ہے، مطلب دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ اب تو بلا تھیلے سے باہر آ گیا، ناٹ بلی، بلا تھیلے سے باہر آ گیا. اب اس کے بعد کس چیز کا انتظار ہے قوم کو؟ قوم کو اب ایکشن کی ضرورت ہے، قوم اب کسی عمل کی منتظر ہے کہ کیا آپ اس کے جواب میں کیا کرنا چاہتے ہیں. اور صرف تقریروں پر پابندی لگا دینا تو کافی نہیں ہے، تقریروں پر پابندی لگا دی جاتی ہے، لیکن الطاف حسین صاحب کی یہ تقریر جو ہے براہ راست تو میڈیا نے نشر نہیں کی، لیکن پوری قوم نے سن لی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، تو قوم کے مورائل کا کیا حال ہوگا؟ اور قوم کا یہ مورائل گرانے میں جس کا جو کردار ادا کر رہا ہے اس کے خلاف حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس کے اوپر حکومت یہی کر رہی ہے نا جو یہ چودھری نثار صاحب کرتے ہیں ہر چوتھے. چودھری نثار علی خان صاحب مطلب ان لوگوں میں جن کا میں بہت بڑا فین ہوں، جن کی گفتگو کا انداز گفتگو کا بڑے منظم اور مدلل انداز میں اپنی بات کرتے ہیں، اور جب کسی پر تنقید بھی کرتے ہیں تو مطلب تہذیب کی چار دیواری کے اندر رہ کر کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ایکشن میں بھی، اور ان کا مطلب نظریاتی حوالے سے بھی وہ بہت ایک خالصتاً پاکستانی انداز میں بات کرتے ہیں. لیکن بعض دفعہ مطلب میں آپ کا جو عمل ہے اور آپ کا جو قول ہے اس کے درمیان اگر گیپ بڑھتا جاتا ہے تو قوم جو ہے وہ بہرحال قوم کیا، میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں جب وہ آج کہہ رہے تھے کہ کراچی میں ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور جرائم میں بہت تیزی کے ساتھ کمی واقع ہو رہی ہے، تو میرا دماغ تو یہ بات سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور ریسیو بھی کر رہا ہے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا، اس لیے کہ میں نے اپنا بھائی کھویا ہے اسی شہر میں. کیسے مان جاؤں کہ کراچی جو ہے وہ دوبارہ امن کا گہوارہ بن گیا؟ ابھی بہت مطلب تیزی کے ساتھ سفر کرنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کر رہا ہے اگر کوئی کچھ تو وہ فوج ہی کر رہی ہے. ان کی اپنی جو جمہوری حکومت ہے یا جو یہ سندھ کے جو لوگ ہیں بھائی صاحب کیمل شاہ صاحب یا جو ادھر وہ شرجیل میمن صاحب اور دوسرے تیسرے اینڈ کے لگا کے پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کوئی بھی کر رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تو میرا خیال ہے پورے پاکستان میں صورتحال یہ ہے، یہ چودھری نثار صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ہمیں چاہیے کہ ان کو بتاتے رہیں. یہ وزیر اعظم صاحب کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے نا، یہ جتنی سختی کرتے ہیں نا، ان کو چکمہ کیسے دیتے ہیں تھلے والے افسر، وہ پرچے درج کرنے بند کر دیتے ہیں. یہ سٹریٹ کرائم یا قتل و غارت یا لڑائی جھگڑے کو کاٹ نہیں ہو رہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے جو ضلعی افسران ہوتے ہیں نا جی، اپنے اپنے ضلع کے ہیڈ، وہ نیچے کہہ دیتے ہیں کہ خبردار میرے پوچھے بغیر پرچہ نہیں درج کرنا. وہ سارے اپنا اپنا وہ جو ہے نا کتابچہ وہ دکھا دیتے ہیں، دیکھ لیں جناب پورے مہینے میں کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی، کوئی قتل نہیں ہوا، ہاں چوریاں 2 ہوئی ہیں معمولی سی، وہ پرچے ہی نہیں درج ہوں گے تو قتل کہاں سے نظر آئیں گے آپ کے یہ بھی دیکھو کہ پچھلے کچھ عرصے سے یوں لگتا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کا جو واحد ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین کی پریس کانفرنس کے بعد یا ان کی کسی گفتگو کے بعد جوابی پریس کانفرنس کرنی ہے، یہی ان کا کام رہ گیا ہے. بھئی کراچی کا آپریشن تو کوئی اور کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ وزیر داخلہ کی حیثیت سے ملک بھر میں جو لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں، آپ وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے، آپ بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے جو اس کو وزیر خارجہ کو کہیں اس سے بات کریں. آپ وزیر داخلہ ہیں، اگر یہاں پر کرائم کی سچویشن یہ ہے، سٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے، ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، قتل اور رازنی کی وارداتوں میں چاروں صوبوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ ذمہ دار ہیں. آپ آئی جی صاحبان سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہو. یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ اگر پرچے درج نہیں ہو رہے اور سب اچھا ہے کہ رپورٹ دی جا رہی ہے، تو اس طرح پبلک کو تو اپیز نہیں کیا جا سکتا. یار 36 بندے تمہیں بھی بتاتے ہوں گے، ہم بھی کئی لوگوں کے گواہ ہیں، واقعی کوئی پرچہ نہیں درج کرتا. یہ آج ہمارے ٹی وی کے اوپر خبر چل رہی تھی، یہ نون لیگ کے کسی بندے کوئی صدر سیکٹری کے وہ ڈسکے میں جو ہوا ہے اس کے ملازم نے کیا ہے، وہ عورت کو نالی صاف کرتے ہوئے گولی مار دی ہے اس کے گھر میں گھس کے. اور جو پرچہ درج ہوا ہے خبر لگنے پہ وہ والا ہوا ہے جس کی ہمیں 1.5 سیکنڈ میں ضمانت ہوتی ہے، جبکہ کسی کے گھر میں گھس کے اس کو گولی مار دینا جو ہے یہ تو اس پہ تو ضمانت ہوتی نہیں. پرچے دفعہ ہی ایسی لگنی چاہیے. چھوٹے سے شہر میں نون لیگ کے عہدیدار کے ایک چھوٹے سے ملازم نے یہ حرکت کی ہے، گولی ماری ہے، اور پولیس اس سے کہہ رہی ہے، سادہ کاغذ اس خاتون بیچاری کے سامنے رکھ کے کہہ رہی ہے کہ اس پہ آپ سائن کر لیں، ہم صلح کروا دیتے ہیں. صلح کے چکر میں پرچہ نہیں درج ہو سکتا. یار اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں،
مطلب کہیں بھی جہاں مرضی ہے, صرف میں پنجاب کی یا کراچی کی بات نہیں کر رہا, جہاں پر بھی اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے تو حکمرانوں کو کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے اس عدم تحفظ کو اپنے اوپر محسوس کرنا ہوگا, اپنے اوپر طاری کرنا ہوگا, جس عدم تحفظ کا ایک عام شہری شکار ہے. عدم تحفظ ہوتا کیا ہے اس کو, مطلب مجھے بتاؤ کون سا حکمران ہے, چاہے وہ کسی صوبے کا بھی ہو, میں صرف شریف خاندان کی بات نہیں کر رہا, کوئی ایک حکمران بتا دو جس کو آج عدم تحفظ کا صحیح معنوں میں پتہ ہے. عدم تحفظ کس بلا کا, کس عذاب کا نام. عدم تحفظ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, موبائل پہ بات کرتے ہوئے باہر نہیں جا سکتے, آپ کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر گیا ہے, آپ اس کو 10 دفعہ کال کرتے ہو کہ جلدی سے گھر واپس آ جاؤ, یہ عدم تحفظ ہے. آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آزادی کے ساتھ نہیں جا سکتے, یہ عدم تحفظ ہے. مطلب میرے منہ سے کچھ سخت لفظ نہ نکل جائے, ان کو احساس ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا ہوا ہے, کیا یہ ہوا ہے کہ تمام جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے اپنے گھر محفوظ بنا لیے ہیں, چاروں طرف بیریکیڈ لگا دیے, رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں, اور اپنے گھروں کو, یار خدا کے بندو, گھر کبھی محفوظ نہیں ہوتے, گھروں میں آپ بھی کبھی محفوظ نہیں ہو سکتے. آپ کو اگر خود کو بھی محفوظ بنانا ہے تو اپنے گھر کو نہیں, اپنے شہروں کو محفوظ بناؤ. دنیا میں سب یہی ہوتا ہے. دنیا میں حکمرانوں نے, جاگتی زندہ قوموں نے اپنے شہروں کو, اپنے ملک کو محفوظ بنایا ہے. 9/11 امریکہ میں ہوا, انہوں نے وائٹ ہاؤس کے گرد کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی. آج بھی وائٹ ہاؤس آپ جا سکتے ہو, وائٹ ہاؤس میں ایک سنگل رکاوٹ نہیں کھڑی کی. انہوں نے نیو یارک اور واشنگٹن کو محفوظ بنایا ہے. ہم کوئی بنی گالا کو محفوظ بنا رہا ہے, کوئی رائیونٹ کو محفوظ بنا رہا ہے, کوئی بلاول ہاؤس کو, وہاں سے رکاوٹ ہٹ جاتی ہے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے. پورا ملک غیر محفوظ ہے, کوئی نہیں پوچھ رہا. ساری پولیسیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. 70% لاہور شہر کی 70% جو پولیس ہے وہ ان وی وی آئی پیز لوگوں کی نگہبانی کر رہی ہے, نگرانی کر رہی ہے. ساری جتنی پولیس کی وہیکلز ہیں, نئی وہیکلز ہیں, وہ ان کی حفاظت پر مامور ہے. باقی تم دیکھ لو کیا ہے. میں تمہیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میرے گھر کے بالکل قریب ایک جوڈیشل کالونی ہے, وہاں پر حمزہ شہباز شریف نے اپنا ایک اور گھر بنایا ہے, چاروں طرف سے بند کر دیا ہے. اس گھر کی سیکورٹی پر ساری مامور ہے پولیس. وہ سیکورٹی جو کبھی صرف شہباز شریف کو ملا کرتی تھی, اب اس سے دگنی سیکورٹی حمزہ شہباز کو مل رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے یار. ہاں جی, یہ دیکھو نا, وہ عورت جو ہے بیچاری آج وہ خبروں میں جو کلپ رہی تھی, رو پٹ رہی تھی, اس کو دیکھو نا, نون لیگ کا وہ پتہ نہیں کون عہدیدار ہے, اس کے ملازم گولی مار گئے ہیں, اور وہ کہتی ہے جی مجھے ڈاکٹر تک نہیں پوچھ رہے, گولی اندر ہے, گولی اس کی بازو کے اندر گولی موجود ہے یار. گولی نہیں ڈاکٹر نکال رہے. اندازہ کرو, اس ملک میں غریب کو پھر بم مار دو, ختم کرو اس ساری آبادی کو. غریبوں کے ساتھ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. ووٹ بھی دیتے ہیں نا, ووٹ بھی نہیں کو دیتے ہیں. وہ اس وقت نہیں نہ دیکھتا کہ مجھے اس کو ووٹ دینا چاہیے جو میری طرح کا ہی کو غریب ہے, تاکہ اس کو بھی پتا ہو کہ کس طرح کھجل ہوتے ہیں, کس طرح تھانوں میں جا کے ٹھوڈے کھاتے ہیں تھانے داروں کے. ذرا کبھی اس بات پہ غور کرو. کبھی ہم اس طرح کا اپنے ٹاک شوز میں یا اپنے شو میں ہم ذکر کرتے ہیں فلاں جو افسر ہے وہ غفلت کا مرتکب ہوا ہے, تو فوری طور پہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب یا فلاں صوبے کا وزیر اعلیٰ ایکشن لے لیا گیا, کاروائی کر دی گئی, نوٹس لے لیا گیا. ہم کئی بار اس وی وی آئی پی پروٹوکول اور ان کا ذکر کر چکے. آج تک ابھی اپنے پہلے دور حکومت مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب نے کہا تھا وی وی آئی پی کلچر کا خاتمہ. اب وہ وی آئی پی کلچر کا نام ہی نہیں لیتے کسی, نہ نواز شریف صاحب دیتے ہیں نہ شہباز شریف صاحب. یار یہ عمران خان صاحب بھی جلسوں جلوسوں میں تو یہی لے کے تھا نا نعرہ. اب دیکھو تم, وہ بھی کوئی 50-60 گڈیوں کے توڑی لے کے, ان کے گھر والے بھی اسی طرح کر رہے ہیں. نشہ ہے, یہ ایک ایڈکشن ہے. جو یہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہوٹر کی آواز ہے یہ صرف کانوں کو بہرا نہیں کرتی, یہ آنکھوں سے بھی اندھا کر دیتی ہے. حکمرانوں کو نظر نہیں آتا, یہ درمیان میں آپ کے فاصلے, عوام اور آپ کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتی ہے یہ ہوٹر کی آواز. ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک کے اندر گھستے ہیں تو گڈیاں سجے کھبے ہو جاتی ہیں. ہر ایک کا یہی حال ہے, کوئی بھی کٹ نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی عوام کو دیکھ رہا ہے, اور عوام کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے چونکہ انہوں نے ان کو ووٹ دیے ہوئے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج حسب ڈاک میں پہلی میل سوات سے شامل کرتے ہیں.
خان گرم تندور والا لکھ رہے ہیں. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. سواد سے گرم تندور والے تو کمال ہی پھر ہو گئے. بالکل جی. جنید بھائی یہ روٹیاں تصویر انہوں نے بھیجی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جنید بھائی یہ روٹیاں سواد سے امیر مقام نے اپنے ناشتے کے لیے آرڈر پہ بنوائی تھیں مگر اب وہ فون ریسیو نہیں کر رہے. پلیز اب آپ سے اپیل ہے کہ اپنے پروگرام کے تھرو ان سے کہیں کہ اپنی روٹیاں لے جائیں. کون سی روٹی؟ یہ کچھ شرارت کسی نے کی ہے؟ دکھاؤ نا ذرا. یہ دیکھیں لو اتنی چھوٹی چھوٹی روٹی, یہ ہے امیر مقام صاحب کی. فضول اس طرح کی تصویریں نہ ریسیو کیا کرو جو مذاق بناتی ہیں کسی کا. امیر مقام صاحب ہمارے لیے قابل احترام اور بڑے محترم ہیں, ہمارے ملک کے لیڈر ہیں. اتنی چھوٹی روٹی بیٹا وہ نہیں کھاتے. میں معافی چاہتا ہوں. ایپیٹائزر کے طور پہ شاید کھاتے ہو. یہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اچھا جی, اگلی میل ہمیں بیلجیم سے علی صفدر اور راؤ نسیم لکھ رہے ہیں. یہاں ہم پاکستانی کمیونٹی میں جنید سلیم صاحب کے بھائی کے مرڈر پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کروائی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے اور پاکستان کو ایسے ناگہانی واقعات سے محفوظ رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ علی صاحب اور راؤ صاحب, آپ کی بڑی مہربانی جناب. بس دعا فرماتے رہے اور ہم لوگوں نے ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو ہمارے ان غم برے دنوں میں محبت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور اظہار افسوس کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بس اللہ پاک سارے پاکستان کو محفوظ کر دے. بات تو ہمارے اوپر آئی ہے تو ہمیں محسوس ہوا ہے کہ سب کے ساتھ ہی یہ حفاظت والا معاملہ اللہ فرما دے تو اس کی بڑی مہربانی ہے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا ہے, اسے پیارا بنانا چاہیے. اب ہمیں صرف سوچتے ہی نہیں رہنا چاہیے اور افسوس میں ہی نہیں پڑے رہنا چاہیے. اس کو اچھا بنانا چاہیے تاکہ یہاں کا ہر مسلم جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. اس طرح کسی کو بھی دکھ نہ ملے, اللہ پاک کرے. اور ایک یار ساتھ میں اور بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ہماری سابق منسٹر آپا ڈاکٹر فردوس شکوان صاحبہ کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں. انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ میری والدہ کے لیے دعا کرے, اللہ پاک ان کو صحت تندرستی فرما دے, اللہ پاک رحمت کرے ان پہ اور انہیں اللہ پاک تندرستی دے دے. آمین. اچھا جی, ڈاکٹر جاوید ملک لکھ رہے ہیں. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام ملک صاحب. عزیزی بھائی, میں حسب حال کے پلیٹ فارم سے ایک اپیل خواجہ سعد رفیق سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ریلوے اسٹیشن پہ معذور افراد کے لیے ویل چیئر کا بندوبست کریں. بہت اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, ضرور ہونا چاہیے. اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر مخیر حضرات کو اس مقصد کے لیے آگے آنا چاہیے. یہ بھی بات ٹھیک ہے, مگر وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ویل چیئر کون سی 18 لاکھ کی آتی ہے, زیادہ سے زیادہ 5-6 ہزار کی ویل چیئر آتی ہے. خواجہ صاحب پلے سے بھی لے کے دے سکتے ہیں. خواجہ صاحب لاہور کے امیر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, کوئی ماڑے بندے نہیں ہیں خواجہ صاحب. امیر نہیں, امیر ترین لوگوں میں. اچھا نہیں, انہوں نے وال نہیں نہ لگوائے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید پیسے کاٹ ہیں. اچھا جی, یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے زرین علی لکھتی ہیں. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام زرین بہن. عزیزی انکل, کل پاکستان نے بڑے دلچسپ مقابلے کے بعد سری لنکا کو T20 میچ میں شکست دی مگر پھر بھی مزہ نہیں آیا کیونکہ کل آپ نے جیت پہ بھنگڑا نہیں ڈالا. ہاں جی, بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. I am very sorry. اصل میں کل نہ ذرا خوشی کے موقع پہ میری ٹانگ میں درد تھی جو اب میں نے ٹھیک کرا لیا. آپ کی فرمائش آج پوری کر دیتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. پروڈیوسر صاحب, اشان صاحب, لگانا ذرا ڈھول. یہ تھا حسب حال کا دانشور. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, آج کافی دن بعد ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے عرب دوست. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. كيف الحال؟ الحمدللہ. يا ناجي كيف الحال؟ الحمدللہ. والله سفير كويس. الحمدللہ. كله كويس. ايوه. شوية عربي أعرف. والله يا معاون نساء ناجي خير. الحمدللہ. عربي معفي. ہاں جی, I don't understand Arabic. أنا آسف.
ہر بھی تو آنی چاہیے اور ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. موسم بڑا عجیب ہر پاسے کڑماسن مچون حبسن شدید کہ اللہ دا شکر ہے بچ بچ ہوا چل دتن ٹھنڈن پوتن ورنہ تو اتنا حبسن عرقن نکلن شدید. کیا شیخ ہمارے ہاں تو جب پسینہ آتا ہے تو ہم یوں کر لیتے ہیں ایسے, آپ تو وہ بھی نہیں کر سکتے. ہم کو اتارنا پہندا تن پھر یہ نال ہی پہنچ جاتا گڈی 3-4 ہوندا تن اچھا کیونکہ ساڈی عزت والی چیز تن اس واسطے اس کا خیال رکھدا تن. مگر میں سوچتا تن ادھر آ کے دیکھتا تن تھوڑا جب آنی بارش پہندا تن ہر پاسے چھپڑن شدید. ابھی کراچی سے آیا تن, کراچی بھی سارا بھریا تن پانی کے ساتھ بھریا تن, بہت زیادہ چھپڑن شدید. لاہور تو بالکل دریا بن جاندا تن, ہر گلی ہر سڑک دریا تن لگدا. بالکل ایسے ہی ہے. پتہ نہیں لوگ کس طرح بیچارے زندگی گزارتا تن بارشوں والے دنوں میں تم کس طرح گزرتا تن سڑک کے اوپر سے تم. ہم تو ادھر سے توپ اٹھا کے گزر جاندا تن, مگر عام لوگوں کو دیکھتا تن بڑا دکھ ہوندا تن. یا حبیبی ہم تم کو ایک مشورہ دیتا تن, پانی اتنا کھڑا ہو جاندا تن بزنس کردا تن, سمک پالدا تن. سمک معارف سمک اچھا مچھلی پانی کے اندر فش. اچھا تو بارش کے پانی میں مچھلیاں پال لیں. ہر جگہ کھڑا تن ویلا تن کھلوتا تن, قوم بھی ساری ویلی تن, پانی بھی ویلا کھلوتا تن, اس سے کام لینا تن, سمک پالدا تن. هذا کثیر بزنس واللہ پانی ضائع نہ ہوتن, ضائع ہون تو بچاند تن, واللہ اس کے ساتھ کوئی اور بزنس کرتا تن. کیا بزنس اور ہو سکتا ہے؟ سمک بزنس معافی. یا شیخ اب مچھلیوں کا بزنس سڑک پہ تو نہیں ہو سکتا نا. آئی با مچھلی سڑک پہ نہیں ٹھیک ہوندا تن, وارڈن چلان کر لینا. مچھی کے پاس نہ لائسنس ہوندا تن, نہ اس کی ہیڈ لائٹ ٹھیک ہوندا تن, نہ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے. پانی مگر ضائع ہوندا تن کسی نہ کسی استعمال میں لے آندا تن. یار با بزنس چینج بزنس دوسرا کنٹری سے بکرا بھینس مجھ دوسرا ممالک سے گندی مجھ ادھر لے آندا تن, ان کو اس پانی سے نوا کے واپس بھیجدا تن مجھ سروس اسٹیشن. یا شیخ ایون ٹھیک بابا بزنس چینج هذا دماغ کمپیوٹر لڑاندا تن دماغن, کیونکہ نہ پانی ضائع ہوندا تن اور مینوں بڑا دکھ ہوندا تن کیونکہ انہاں نوں گناہ ہوندا تن. ایوہ پانی کرے نہ کدرے لگاندا تن. گود آئیدیا کنسٹرکشن کا کام کرتا تن. اچھا وہ کیسے؟ عربی اب ادھر دبئی میں کنسٹرکشن کا کام بہت پھیل گیا تن. بارش کے پانی سے کنسٹرکشن کے کام کا کیا تعلق ہے؟ دبئی میں کنسٹرکشن کا کام ہوندا تن, اوتھوں اٹاں ایتھے لے آندا تن, ایتھوں پیوں کے واپس بھیجدا تن. آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. مستری اٹ پیوں کے لاندا تن. یار بابا آفرینا هذا گجنیون مجنون هذا ہٹن دبئی تک پہنچتن دوبارہ سکتن تو پھر لیا کے پیوں لیندا تن. جنی باری بھی سکتا تن ایتھے لیا کے پیوندا تن, انہاں دا ہی بزنس وددا تن, مینوں تے ٹگے دا وچوں بچت نہیں ہوندا تن. هذا مسلم برادر. یہ اچھا مشورہ دے رہے ہیں مسلم برادرہوڈ کے نام پہ. شوف مسلم برادر کا بات کردا تن, اب تم کو ٹھیک مشورہ دیندا تن. اتنا پانی ضائع ہوندا تن, انڈیا کے پاس جب فالتو پانی ہوندا تن وہ سیلاب سے بچنے کے لیے پانی کھول دینا تن. ایسا ہی ہے. جب پانی تھوڑا ہوندا تن وہ قبضہ کرتے تن. تمہارے پانی پہ بھی قبضن. تم کیوں نہیں عقل سے کام لیندا تن؟ وہ جب پانی ادھر کھول دیندا تن تم آگے پیالہ بناندا تن. پیالہ
اور ڈیم بنا دا تن فالتو پانی سارا اس میں جاندہ تن نہ بندے مر دے تن نہ پنڈ روڑ دے تن نہ مجھم برباد ہوں دیا تن خلی ولی ما فی مشکلہ واللہ نہ ہم ڈیمن ہائی با بات سن دے تن سارے لوگ اگر جھگڑا ختم کر دے تن تو پھر ڈیم بند ہے تن سب کو خیال آنا چاہیے دا تن کالا باغ ڈیم نو ہی روندہ رہندہ تن دفع کر دا تن چٹا بنا دا تن نیلا بنا دا تن ہرا بنا دا تن کوئی نہ کوئی ڈیم تے بنا دا تن کالا باغ ڈیم بھی بن جاندہ تن اور کوئی حکمران نہیں بنا دا تن ایک بات یاد رکھ دا تن تمہارا ایک ہی بندہ ڈیم بنا سکتا تن کون؟ راحیل شریف کو کہندہ تن اچھا وہ کالا باغ ڈیم چھڑ کے سارے کلر ڈیم بنا دا تن انہوں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تن ہر لوگ اس کی بات سن دا تن یار بابا تیرا مشورہ دے وہ تن ہاں خاصا موقع اچھا تن راحیل شریف دا 2 سال رہ گیا تن فائدہ اٹھان دا تن تمہارا پروگرام دیکھ دا تن بات سن دا تن بات کر دا تن تمہارا پروگرام کا یہ بھی بڑا تعریف کر دا تن ماشاءاللہ پروگرام ہے ماشاءاللہ پروگرام ہے ماشاءاللہ آپ نے بلایا ہے ہم آیا ہے دونوں ٹن 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 واللہ ٹن 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 واللہ ٹن 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 واللہ ٹن 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 اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹن 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 ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا شیخ آپ بارش کے مسئلے پہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ لا انا لا یسخر منکم واللہ I am not making fun of you مولا جان دے میں مذاق نہیں کیا یا شیخ پروگرام دے وچ بیٹھا تن آئی با ہم کو دکھ ہوندا تن آپ ہمارا پاکستانی مسلمان بھائی مسلم برادر کنٹری مسلمان کنٹری مسلم برادر آپ لوگ ہر سال میں پریشان ہوتا تن بیڑا غرق ہو جاندہ تن کئی گاؤں تباہ ہو جاندہ تن کئی انسان کئی مسلمان ادھر بیچارہ مر جاندہ تن واللہ ہمیں بڑا دکھ ہوندہ تن ایوہ ہم کہندہ تن اس پانی دا کوئی بندوبست کردہ تن ہر سال ادھر دکانداری لگ جاندہ تن باہر کے ممالک سے چندہ منگا دا تن امداد منگا دا تن ادھر کے لوگ امداد دیندہ تن فوج سارا باہر نکل دا تن او تو آنو چک دا تن پھڑ دا تن پانی میں چکڑ دا تن واللہ پھر تسی لوگ بھائی دا تن ایوہ ادھر کوئی پکا بندوبست کیوں نہیں کر دا تن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ ایسا کر دا تن یہ بند ہوندہ تن تماشا تن ہر سال جڑا لگ جاندہ تن امداد آندہ تن چندہ کٹھا ہوندہ تن فنڈ کٹھا ہوندہ تن تمہارا افسر کھا جاندہ تن بالکل صحیح غریب آدمی دوسرے سال پھر ڈبن آستے ریڈی ہوندہ تن انہوں کیوں نہیں پڑھ دا تن ان افسرانوں کیوں نہیں کہندہ تن کوئی پکا بندوبست کیوں نہیں کردہ تن پہلے تو ان افسرانوں جیل اچتن دا تن باقی گل بعد اچ کردہ تن ہر باری تماشا لگاندہ تن پیسے کھا جاندہ تن ایک بات یاد رکھ دا تن تمہارے سارے وڈے لوگاں نے پاکستان کھا گیا تن قانون بنا دا تن جیڑا وڈے نو بھی پڑھ دا تن صرف ماڑے لئے قانون بنا دا تن بالکل صحیح بات کی آپ نے آپ کے ملک کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہی ہوئی ہندہ تن قانون سب کے لیے برابر نہیں ہندہ تن کلی ولی ما فی مشکلہ واللہ یہ آپ لوگ ہم کو باتیں کر دا تن ادھر ہم بادشاہ بن کے رہندہ تن ایک بات یاد رکھ دا تن جا کے پتہ کر لیندہ تن ہمارا کوئی بادشاہ بھی ہوندہ تن عام سڑکتے پھر دا تن واللہ جب وہ باہر نکل دا تن اس کو کوئی عام آدمی بھی کھڑا کر دا تن وہ رک جاندہ تن گاڑی سے اتر کے بابے کا بزرگ کا بات سن دا تن یہ نہیں ہوندہ تن کہ پولیس کا ٹریفک اشارہ بند ہو جاندہ تن سارے لوگ غریب آدمی رک جاندہ تن وچو بادشاہ لنگ دا تن ہم دیکھتا تن ادھر آگے بڑا تو ہوندہ یا شیخ کس لیے سیریس ہوا تن جھکتا شکتا کرو تن مزہ یہ پروگرام ہوا تن
ठहर भी जांदा तुन, कोई अकल दी गल भी सुन लेंदा तुन, बड़ा तेरा सप वाली कुजी वर्गा मुंह तुन। ऐसे गल ते ठीक करदा तुन, मुल्क ताड़ा मजाइया तुन, माफी चाहदा तुन, मजाइया मुल्कुन, लीडरानुन, हुक्मरानुन, सारी आवाम नु रोक के विचों गड्डी लगादा तुन, सारे खड़े हो के दिल च गालां कढ़दे तुन, ओ गड्डी च बैठ के इंजन करदा तुन। मजाइया मुल्कुन, सियासतदान इलेक्शन तो पहले बूहे अगे लगी बोरी चुक के अंदर वड़दा तुन, जमीन दे कोल बैठी माई कोल पुंजे बैठदा तुन, ओनू कहंदा तुन अम्मा तू मेरी मां हुंदी तुन, मैं तेरा पुत्र हुंदा तुन, प्यार देंदे तुन, ऐसा प्यार होवा तुन, सिद्धा होवा तुन, मेहरबानी तुन, अम्मा तेरे 21 वोट हुंदे तुन, तेरी मेहरबानी मैनू देंदा तुन। एक घर में 21 वोट, गरीब के घर में इन्ने ही वोट होंदे तुन, गरीब के पास एक ही चीज कसीर उन बच्चे तुन, गरीब के वोटों से ही बादशाह बनदे तुन तुहाडे मुल्क दे विचों। गुलबर्ग दी ते 8 कनाल दी कोठी च 2 वोट हुंदे तुन, बाकी सारे ते बाहर हुंदे तुन, वो 2 ही आमने सामने बैठ के खंगदे रहंदे तुन, वोट वाले दिन वो भी नहीं करो बाहर निकलदे तुन। इलेक्शन वाले दिन शाम नू फोन आंदा तुन, अब्बा दसदा तुन रशीद जीत गया तुन, हमीद हार गया तुन, हाजा कुल्लो जमहूरियत। इसलिए ये जमहूरी रहनुमाओं को चाहिए ये गरीब के वोट से लीडर हुक्मरान बनदा तुन, उनका ख्याल करदा तुन, उनके लिए भी वही कानून बनादा तुन जेड़ा 8 कनाल वाली कोठी के लिए बनादा तुन। बाकी बात है बाद में ये बताइए कि अगर सारी आपकी गुफ्तगू में से ये तुन निकाल दिया जाए तो बाकी क्या बचता है? ओही जो कोरमे दी प्लेट चो बोटी काट लो ते बाकी बचदा तुन। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। दुनिया